دوسرا اعزاز، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری گواہی میں جب کافروں نے، منافقوں نے تہمت لگائی، واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں آپ کو، جب منافقوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی اور اللہ نے گواہی قرآن میں دی اور قرآن کے 2 رکوع تقریباً 18 آیات نازل فرمائی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ بھی میرا اعزاز ہے۔ اب حضرت عائشہ کی گواہی دینی تھی طہارت اور پاک دامنی کی، تو گواہی دینے کے طریقے اور بھی تھے۔ تہمت حضرت یوسف پہ لگتی ہے، گواہی بچہ دیتا ہے، تو یہاں بھی بچہ گواہی دے سکتا تھا۔ تہمت لگی تھی حضرت عائشہ پہ تو گواہی دینی تھی، چاند گواہی دے سکتا تھا، سورج گواہی دے سکتا تھا، درخت گواہی دے سکتے تھے، اور جس اونٹ پہ حضرت عائشہ چل کے آئی تھی وہ اونٹ بھی گواہی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے چاند سے گواہی نہیں دلوائی، سورج سے گواہی نہیں دلوائی، درختوں سے گواہی نہیں دلوائی، اونٹ سے گواہی نہیں دلوائی، بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ کی شان میں 2 رکوع نازل کیے سورہ نور کے، اور 18 آیات نازل کر کے بتا دیا لوگوں میں نے باقی چیزوں سے گواہی اس لیے نہیں دلوائی، قرآن بھی قیامت تک رہے گا، عائشہ کی گواہی بھی قیامت تک رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی میرا اعزاز ہے۔ آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، تراویحوں میں سن رہے ہیں، پڑھا جا رہا ہے، جب سورہ نور میں پہنچتے ہیں کہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، اسے حضرت عائشہ کی شان میں 18 آیتیں پڑھنی ہی پڑھنی پڑتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں میرا ایک اور احساس، توجہ ہے، بڑا کمال کا احساس ہے۔ فرماتے ہیں میرا اعزاز یہ ہے، آقا جب دنیا سے رخصت ہوئے گود میری تھی، سر پیغمبر کا تھا، گود میری تھی، سر پیغمبر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی ران پر سر رکھ کر آرام فرما تھے، اور اسی دوران میں آقا اللہ تعالیٰ سے وصال ہوا۔ فرماتے ہیں یہ اعزاز بھی میرا ہے، اور یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ آقا کا سر میری گود میں ہے۔ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، حضرت عبد الرحمن یہ سامنے سے آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، میں نے آقا کو دیکھا، آقا کی نگاہیں مسواک پہ جمی ہوئی ہیں جو حضرت عبد الرحمن کے پاس ہے، میں سمجھ گئی کہ آقا مسواک چاہتے ہیں، میں گئی، میں نے مسواک کو لیا، مسواک سخت تھا، میں نے اپنے دانتوں کے ساتھ مسواک کو نرم کیا، اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا، چبانے کے بعد وہ مسواک میں نے آقا کو عطا فرمایا، آقا نے اس مسواک کو خود استعمال فرمایا۔ فرماتی ہیں یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ آخری وقت میں پیغمبر کے منہ میں، پیغمبر کے حلق میں جو لعاب اترا وہ بھی میرا انعام تھا۔ اعزاز ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ بھی میرا اعزاز ہے، میری وجہ سے اللہ نے اس امت کو تیمم کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بڑے تھکے ہوئے لگتے ہیں آپ، ایسے نا، یاد کہو سبحان اللہ۔ ان بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، باقی حضرات میرے خیال میں روزے کی وجہ سے بڑے، آپ یقین کریں میں صبح کالج پڑھاتا ہوں اور 3 جمعہ کی ڈیوٹی تو ہے نا الگ سے، اور پھر اس کے بعد پھر بھی مجھے جانا ہوتا ہے، لیکن میں بھی تو کر رہا ہوں نا تقریب۔ آپ کے گلے کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کہو سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں میرا اعزاز ہے کہ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کو اللہ نے تیمم کی نعمت عطا نہیں فرمائی، یہ اعزاز اس امت کا ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پہ قافلہ رکا گیا، غزوے سے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت عائشہ کے گلے میں ہار تھا۔ حضرت عائشہ گئی قضاء حاجت کے لیے۔ عرب میں یہ رواج تھا، واش روم گھروں میں نہیں ہوا کرتے تھے، دور دراز قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتے تھے، جائے کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بھی خواتین کے ساتھ گئیں۔ گلے میں جو ہار تھا وہ ہار گم ہو گیا، واپس آ گئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے عرض کیا، آقا میرے گلے میں ہار تھا، وہ ہار گم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں صحابہ کو بتاتا ہوں، صحابہ ہار کو تلاش کریں گے۔ اب صحابہ کرام ہار کو تلاش کر رہے ہیں، ہار ملتا نہیں۔ خیمے کے اندر حضرت عائشہ بھی تشریف فرما ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے۔ نبی نے امت کو سبق دیا کہ میاں اور بیوی میں محبت کس طرح ہونی چاہیے۔ گود حضرت عائشہ کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر حضرت عائشہ کی گود میں ہے، آقا آرام فرما ہے۔ حضرت ابو بکر کو لوگ آ کے کہتے ہیں ابو بکر تمہاری بیٹی حضرت عائشہ کی وجہ سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں، قافلے کو چلنا چاہیے، لشکر کو چلنا چاہیے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اگر یہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا ہمیں پانی نہ ملا نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ اس واقعے سے پہلے تیمم کی اجازت نہیں تھی، پچھلی امتوں میں بھی تیمم کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عائشہ گود حضرت عائشہ کی ہے، سر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، آرام فرما ہے۔ حضرت ابو بکر غصے میں ہے، حضرت عائشہ کو ڈانٹتے ہیں، حضرت عائشہ کو ڈانٹتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے لشکر رکا ہوا ہے، قافلہ رکا ہوا ہے، نماز سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کو باپ نے ابھی ڈانٹا تھا، اللہ نے فرمایا جبریل جا اور جا کر یہ تیمم کی آیات لے جا، میری امت کے لیے یہ میں اصول بدل رہا ہوں، میں قانون بدل رہا ہوں۔ پہلے اصول یہ تھا، پہلے ضابطہ یہ تھا، پہلے قانون یہ تھا کہ اگر پانی نہیں تو تیمم نہیں تھا، اگر پانی نہیں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن عائشہ کی وجہ سے میں تیمم کی نعمت دے رہا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو پاک مٹی سے تیمم کر کے بھی نماز ادا کر لی جائے۔ کہہ دو ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ میری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے کون سی نعمت عطا فرمائی، سارے بولو کون سی نعمت؟ تیمم کی نعمت۔ تو حضرت عائشہ اندر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائی۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ بیٹا تمہاری برکت سے، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تیمم کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت اسید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، ما اول برکت یا ابا بکر، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ما اول برکت یا ابا بکر، اے ابو بکر یہ تمہارے خاندان سے پہلی برکت حاصل نہیں ہوئی بلکہ تمہارا خاندان تو سراپے برکت سراپے رحمت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ یہ میرا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے میری وجہ سے اس امت کو تیمم کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ نہیں چلتا۔ اور اس سے اگلا اعزاز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی میرا اعزاز ہے، آج تک آقا جہاں پر سوئے ہوئے ہیں، جہاں نبی کا روضہ ہے، وہ کسی اور کا گھر نہیں، وہ حضرت عائشہ کا گھر ہے۔ جہاں آقا کا روضہ مبارک، قبر مبارک ہے، وہ حجرہ کس کا ہے؟ حضرت عائشہ کا۔ آقا جب تھے تو اس حجرے پہ پھر بھی فرشتوں بے انتہا فرشتے تھے، اور اب بھی روضہ رسول پہ لا تعداد فرشتے ہوتے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ میرا اعزاز ہے، گود میری تھی، سر پیغمبر کا تھا، مسواک آقا کے تھے، دانت میرے تھے، سوئے آقا اور حجرہ میرا تھا۔ اور وہ حجرہ عام حجرہ نہیں بلکہ وہ حجرہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آقا نے خود فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر، ما بین بیتی میرے گھر سے لے کر میرے روضے تک جو درمیان کا حصہ ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔
احساس ہے کہ نہیں حضرت عائشہ کے؟ احساسات